ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو سکون اور اطمینان کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ ایک عشرہ مکمل گزر چکا، اب دوسرے عشرے میں میں اور آپ داخل ہو چکے ہیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے اور پہلا عشرہ رحمت کا گزر چکا ہے۔ عام طور پر مسلمان اس عشرے میں جہاں بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں، وہاں ایک نیک عمل زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دیتے ہیں۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم بنیادی رکن ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی تیسرا رکن ہے۔ جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے وہ شریعت کی نگاہ میں کافر ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا منکر، زکوٰۃ کا نافرمان، زکوٰۃ کا انکار کرنے والا زکوٰۃ کی حقیقت کو اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا شریعت کی نگاہ میں کافر ہے، پھر اسے دوبارہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ایسا نظام بنایا ہے زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے اور نہ ادا کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی بہت سارے فائدے عطا فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ چونکہ دنیا کا ہر نظام، دنیا کی ہر چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں تھا۔ اللہ جسے چاہتے ہیں مالدار بناتے ہیں، جسے چاہتے ہیں غریب بناتے ہیں، یہ اللہ کی منشا ہے، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، کوئی غریب بنا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے غریب بنا کر کے پریشان کیا، وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش میں مبتلا ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے تو مالدار بنانے کے بعد کہ وہ یہ تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا مالدار ہوں۔ اللہ کی طرف سے مال بھی آزمائش اور فتنہ ہے۔ اب رہا زکوٰۃ کا مسئلہ، زکوٰۃ کہتے کس کو ہے شریعت میں؟ زکوٰۃ جو ہے وہ شریعت میں اگر قرآن کی روشنی سے زکوٰۃ کا مطلب لیا جائے تو زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، صاف کرنا۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے مال کو بڑھانا، مال میں زیادتی کرنا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں، اے نبی آپ ان لوگوں سے زکوٰۃ کو وصول کیجیے، جو مالدار لوگ ہیں، صاحب نصاب ہیں، ان سے زکوٰۃ کو وصول کیجیے، زکوٰۃ کو لیجیے۔ کیوں لیجیے؟ تطہرہم وتزکیہم بہا، تاکہ آپ ان کے مال کو پاک کریں، آپ ان کے مال کو صاف کریں، آپ ان کے مال کو پاکیزہ بنائیں۔ تو زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مال پاک ہوتا ہے، اس سے مال صاف ہوتا ہے۔ صاف اور پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مالداروں کے مال میں جو زکوٰۃ واجب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اس وجہ سے کہ غریبوں کا حق اللہ تعالیٰ نے ان پر لاگو کیا ہے۔ وہ یہ سوچیں کہ جیسے دوسرے لوگ غریب ہیں، بے سہارا ہیں، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، رہنے کو گھر مکان نہیں، اللہ چاہتا تو مجھے بھی دوسرا غریب بنا سکتا تھا، لیکن اللہ نے مجھے مال دے کر کے آزما رہا ہے تاکہ میں ان غریبوں کے حقوق کو ادا کروں۔ تو زکوٰۃ یہ غریبوں کا حق ہے۔ ہم زکوٰۃ دیتے ہوئے غریبوں پر احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ غریبوں کا حق ہم ان کے دہلیز تک پہنچائیں۔
معلوم یہ ہوا شریعت میں زکات بڑے اہمیت کا حامل ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات نکالنے کے بہت سارے فائدے بیان کیے۔ ایسا نہ سمجھے زکات ہمارے مالوں میں سے زبردستی لیا جا رہا ہے، یا ایسی بات نہیں ہے۔ زکات کا نکالنا شریعت میں بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری چیزیں بیان فرمائی، وہاں یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ زکات کے نکالنے سے مال زیادہ ہوتا ہے، زکات کے نکالنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتا ہے، زکات کے نکالنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی حفاظت فرماتا ہے، زکات کے نکالنے سے یہ زکات قبر میں عذاب قبر سے زکات بچاتی ہے، زکات کے نکالنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل میں محبت جو مال کی تھی اسے ختم فرماتا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زکات نکالنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اے نبی، جو زکات لے رہے ہیں اور زکات جن سے آپ لے رہے ہیں ان کے حق میں آپ دعا کیجیے، ان کے بارے میں آپ دعا کیجیے، وصلی علیہم، آپ ان کے بارے میں دعا کیجیے۔ کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، ان کے لیے اطمینان کا ذریعہ ہے، ان کے لیے خوشی اور مسرت کا ذریعہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، معلوم یہ ہوا زکات نکالنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے فائدے دیتے ہیں، اور زکات نکالنا فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے اسی طرح زکات کا نکالنا فرض ہے۔ نماز چھوڑنا جیسے گناہ ہے اسی طرح زکات کا نہ نکالنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور سب سے بڑا وبال ہے جو لوگ زکات نہیں نکالتے۔ گویا کہ وہ غریبوں کا حق جو ان کے لیے واجب تھا وہ حق غریبوں کا مار رہے ہیں، ان غریبوں کے حق کو ختم کر رہے ہیں، ان غریبوں کے حق کو گویا کہ وہ دبوچ رہے ہیں۔ یہ زبان سے یہ کہا جائے گویا کہ وہ حرام مال کھا رہے ہیں۔ زکات کا نہ نکالنا گویا کہ وہ غریبوں کا حق تھا، ہم نے وہ غریبوں کا حق اپنے پاس رکھا، گویا کہ وہ حرام کا ہوا ایک ایک پیسہ، پھر حرام کا پیسے کا وبال اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خطرناک عطا فرماتا ہے۔ سب سے بنیادی بات میرے پیارے حبیب نے فرمایا، اگر کوئی بندہ حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، حرام کا ایک آنا ایک پیسہ کھاتا ہے تو 40 دن کی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی نیکیاں اس کی قبول نہیں ہوتی۔ ذرا غور کیجیے، زکات نہ نکالنے والوں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو لوگ زکات نہیں نکالتے، زکات کے مال کو اپنے پاس روکے رکھتے ہیں، زکات کے مال کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مال جب دوسرے مال میں جمع ہو جاتا ہے تو زکات کا مال اپنے اچھے مال میں جب جمع ہو جاتا ہے تو اچھے مال کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا مالداروں کو ہر دم روتے رہتے ہیں، جو ہزاروں لاکھوں کماتے ہیں ہر دم ان کا رونا آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ صحیح طور پر زکات نہیں نکالتے، صحیح حساب سے زکات نہیں نکالتے۔ زکات یاد رکھیے، زکات 5 چیزوں پر فرض ہوتی ہے، 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں زکات فرض ہوتی ہے۔ جانور، بعض مخصوص جانور ہیں ان پر زکات فرض ہوتی ہے، بعض مخصوص پھل ہیں، فروٹ ہیں ان پر زکات فرض ہوتی ہے، سونا چاندی کرنسی روپیہ پیسہ اس پر زکات فرض ہوتی ہے، اور جو خزانہ ملتا ہے اس خزانے پر زکات فرض ہوتی ہے، اور جو دفن کیا ہوا کان اللہ کی طرف سے سونا چاندی کے جو کان ہوتے ہیں، پیٹرول کے جو کان ہوتے ہیں ان کانوں پر زکات واجب ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے زمانے میں زیادہ طور پر سونا چاندی یا کرنسی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جس کے پاس 85 گرام سونا ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے اس کا 2.5% زکات نکالنا واجب ہے، یا جس کے پاس 85 گرام سونے کے بقدر پیسہ ہو، مال ہو، کرنسی ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر 2.5% زکات کا نکالنا ضروری اور واجب ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے زکات یہ غریبوں کا حق، ہم سوچیں اس بات کو کہ زکات ہم بڑے پریشانی میں اور بڑے ٹینشن کے عالم میں نہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا ہے، اللہ نے مجھے غریب نہیں بنایا، میرا فرض بنتا ہے کہ میں غریبوں کا خیال رکھوں، میں مسکینوں کا خیال رکھوں۔ جن لوگوں پر زکات
زکات دینا واجب ہے، میں ان لوگوں تک زکات کو پہنچاؤں، یہ مالدار کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلو کہ جو لوگ زکات نہیں نکالتے، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان فرمائی کہ وہ فرماتی ہیں کہ زکات نہ نکالنے والوں کا مال جب اچھے مال سے ملتا ہے تو اچھے مال کو برباد کر دیتا ہے، اچھے مال کو بے خراب کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے مالدار ایسے ہیں جن کے گھروں میں کئی لوگ بیمار پڑے ہیں، ہاسپٹلوں میں کروڑوں ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ صحیح طور پر زکات نہیں نکالتے۔ یہ بھیک مانگنے والا چھپر پر، راستوں، سڑکوں پر اور دکانوں میں آ کر کے آرام سے سو کر کے بھیک مانگ کر کے جاتا ہے، اس کی کوئی اب بیماری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ زکات کے مستحق ہیں، ان کو زکات کا پیسہ نہیں پہنچا۔ معلوم یہ ہوا زکات کا نہ نکالنا گھر کے اندر بربادی لانا ہے، زکات کا نہ نکالنا گھر کی برکت کو چھیننا ہے، زکات کا نہ نکالنا گھر کے سکون کو غارت کرنا ہے، زکات کا نہ نکالنا گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کو بیماریوں میں مبتلا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اسی لیے ہمیں زکات نکالنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بیان فرمایا جو لوگ زکات نہیں نکالتے۔ قرآن مجید کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، وہ لوگ جو سونا چاندی اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، یعنی صحیح طور پر سونا چاندی کی زکات نہیں نکالتے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے نبی فبشرهم بعذاب الیم، انہیں دردناک عذاب کی سزا سنائیے۔ فرمایا وہ سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ زکات نہیں نکالنے پر کیا سزا دے گا وہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ صرف عذاب دیں گے یہ نہیں کہا، بلکہ وہ سزا کیا ہے جو زکات نہیں نکالنے والوں پر قیامت کے دن میدان محشر میں جہنم میں ڈالے جانے کے بعد دی جائے گی۔ اللہ آگے بیان فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جو سونا چاندی انسان دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا، اس کی زکات نہیں نکالتا تھا، یا جو عورت سونا چاندی جمع کر کے بینک میں رکھتے تھے اور لوکر میں رکھتے تھے یا اپنے گورنمنٹ میں رکھتے تھے، اس کی زکات سال گزر جانے کے باوجود نہیں نکالتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اس سونا چاندی کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں تپائے گا، جہنم کی آگ میں سے جلائے گا، جہنم کی آگ میں سے پگھلائے گا، جہنم کی آگ میں سے تپایا جائے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جہنم کی آگ میں پگھلائے جانے کے بعد فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ اس جہنم کی آگ میں تپایا ہوا سونا اور چاندی کو اللہ تعالیٰ اس زکات نہ نکالنے والے کی پیشانی پر داغیں گے، اس کے پہلوؤں پر داغیں گے اور اس کے پیٹھ پر داغیں گے، اور جہنم کی آگ کا تپایا ہوا میرے بھائیوں دنیا کے اندر عالم یہ ہے کہ موم بتی کے اگر آگ کا شعلہ ہمارے آنکھ کو ہماری انگلی کو لگتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ آگ کی ایک چنگاری ہمارے ہاتھ میں یا بدن کے کسی حصے پر لگتی ہے تو آگ کی اس ایک چنگاری کو ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ کل قیامت کے دن اس آدمی کا انجام کیا ہوگا جو آدمی دنیا میں رہ کر کے زکات نہ نکالتا ہوگا، جب اس کی پیشانی کو اللہ تعالیٰ داغے گا، جب اس کے پہلو کو، اس کی کروٹ کو اللہ تعالیٰ داغے گا اور اس کے بینوں کو اللہ تعالیٰ داغے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے۔ اس کی حالت کتنی پتلی اور خراب ہونے کی ہم سوچ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں اسے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جو صاحب نصاب ہے میں نے کہا 85 گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے، اس پر 1 سال گزر گیا، شادی ہو کر کے 1 سال گزر گیا، اپنی بیوی کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہے، یہ 85 گرام سونا ہے، اس پورے سونے پر زکات واجب ہے، یا 85 گرام کے بغیر ہمارے بینک میں بینک بیلنس پڑا ہوا ہے اور اس پر سال گزر گیا، اس پر زکات واجب ہے، 2.5% کا نکالنا زکات واجب ہے۔ یاد رکھیے اگر زکات نہیں نکالیں گے تو یہ عذاب قیامت کے لیے ایک تو دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ یہ قرآن کی آیت میرے بھائیوں کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد بخاری کی مشہور حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی میں بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن آدمی کو، جن لوگوں کو مال دے رکھا ہے، مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے، اگر وہ آدمی دنیا کے اندر زکات نہیں نکالتا، وہ آدمی دنیا کے اندر زکات نہیں نکالتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو
سام بنائیں گے، اس مال کو ناد کا سام بنائیں گے. اور وہ سام کیسا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی بیان فرمایا، اس کی صفت بھی بیان فرمائی. وہ سام ایسا ہوگا، بہت زہریلا سانپ ہوگا، بہت ہی خطرناک سانپ ہوگا، بہت ہی زہریلا سانپ ہوگا. اس کی دو آنکھوں کے اوپر دو بلیک ڈاٹ ہوں گے، دو سیاہ کالے نقطے ہوں گے، اور اس کے زہریلے پن کی وجہ سے، اس کی زہر کی زیادتی کی وجہ سے اس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے. میرے بھائیوں، جیسے کسی کو کینسر کی بیماری آتی ہے تو کینسر باڈی کے لیے زہر ہے، کینسر انسانی جسم کے لیے زہر ہے. جیسے کینسر ہوتا ہے تو انسان کے سر کے بال جھڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے جسم میں زہر آ چکا ہے. اب قیامت کے دن جو لوگ زکات نہیں نکالیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان زکات نہ نکالنے والوں کا ایسا دردناک عذاب عطا فرمائے گا کہ ایک ایسا سانپ جس کے سر کے بال زہر کی اثر کی وجہ سے جھڑ چکے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا سانپ مسلط کرے گا اور اس کی گردن کو لپیٹے گا. اور اس کی گردن کو لپیٹنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دو بانچیں، یہ دو ہونٹوں کے کونے ہیں، وہ سانپ وہ دو ہونٹوں کے کونے کو پھاڑے گا اور چیرے گا حتیٰ کہ پھاڑ کر کے اس کی گدی تک کو چلا جائے گا. انسان کو یہ دردناک عذاب ہوتا رہے گا. اس انسان کو جو دنیا میں مال و دولت کے ریل تیل کے باوجود، سونا چاندی کی کثرت کے باوجود، اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں، غریبوں کا حق جو مال میں تھا، غریبوں کا حق جو سونے چاندی میں تھا، نہیں نکالتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب اسے دیں گے. ہمیں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. اسی لیے زکات کے تعلق سے ہمیں بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے انتظام کے ساتھ، کتنے لوگ جگہ خرید کر کے بیچتے ہیں، کتنے لوگ کیا سب کاروبار کرتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں زکات نکالنا ہے. گویا کہ غریبوں کا ہم مال کھا رہے ہیں اور جہنم کی اس عذاب کا ہم مستحق بن رہے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جو صاحب نصاب ہو ان کی ذمہ داری ہے کہ رمضان کا موسم نہیں بلکہ جب سال کا پورا ہو رہا ہے اس سال کے پورا ہونے کے بعد زکات ضرور نکالے، ورنہ دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اب دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت میں یہ دردناک عذاب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بخاری میں بیان فرمایا، یہ عذاب کے ہم مستحق بنیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھیے بھائیو، زکات جو نکالنا ہے وہ زکات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8 لوگوں کا ذکر فرمایا. 8 لوگ ایسے ہیں، 8 چیزیں ایسی ہیں جن میں زکات دینا ضروری ہے. آج افسوس کا عالم یہ ہے کہ مالدار زکات دینے والا ایسا ہے جو بغیر حساب و کتاب کی زکات نکالتا ہے. یہ نہیں چلے گا. جو حساب و کتاب ہے شریعت کا 2.5% پورے مال میں سے اسی کا حساب و کتاب دیکھ کر کے اندازے سے زکات نکالنا جائز نہیں ہے، بلکہ زکات صحیح مال کا، مکمل مال کا حساب کے ساتھ، کتاب کے ساتھ زکات نکالنا واجب ہے. اور جو زکات کے صحیح مستحق ہے ان تک زکات کا پہنچانا ضروری اور واجب ہے. آج افسوس کا عالم یہ ہے جو لوگ زکات سالوں سے لے رہے ہیں، وہی مالدار آدمی جب ان کے دروازے پر وہ غریب آتا ہے تو اسے بغیر سوچے سمجھے اس غریب آدمی کو نہیں دیتے کہ یہ غریب سمجھ کر کے. لینے والا بھی گنے گا، دینے والا بھی گنے گا. لینے والے کی دینے والے کی زکات پوری نہیں ہوئی، لینے والے نے دوسرے کا مال ہڑپ کر کے کھایا. بہت سارے غریب ایسے ہیں، بہت سارے غریب جو سالوں سے مانگتے آ رہے ہیں. بچہ فورن میں کما رہا ہے، بچہ باہر کٹری میں، دونوں بچے باہر کما رہے ہیں، لیکن ماں مانگنے کی عادت سے مجبور ہے جا کر کے زکات کا پیسہ مالداروں سے لیتی ہے. وہ بھی کام کر کے سوئے وہ غریبوں کا مال گویا کہ حرام مال اپنے بچوں کو ملا رہی ہے. بہت سارے غریب ایسے ہیں جن کے بچے اچھا کما رہے ہیں لیکن ماں باپ جن کے پہلے سے زکات کا پیسہ کھا کر کے اپنی عادت کو خراب کر چکے ہیں، بچے کمانے کے باوجود بھی ابھی وہ زکات کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے وہ لوگ حرام کا پیسہ کھا رہے ہیں، وہ لوگ ناجائز پیسہ کھا رہے ہیں، وہ لوگ دوسرے جو حقیقی غریب ہے، جو مستحق غریب میں ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے، حقیقی مال وہ ہڑپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے غریبوں کو بھی جو غریب نہیں ہے اپنے آپ کو غریب سمجھ کر کے دردناک عذاب کے مستحق کر رہے ہیں. اس لیے لینے والے بھی زکات نہ لے، جو حقیقی مستحق ہیں وہی لوگ زکات لے، اور دینے والے بھی ذرا سوچ سمجھ کر کے زکات دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ زکات ہمارا دینا بیکار ہو جائے اور ہم نے زکات دے لیا تو ہمارا لینا ہمارے لیے وبال جان بن جائے. ہمارے لیے ضرور اس بات کی ہے. اسی لیے عزیز بھائیوں موقع ہے کہ ہم صحیح طور پر لوگوں کو زکات پہنچائیں. اور جو لوگ زکات لے رہے ہیں اگر اللہ کے لیے ان کے بچے کما رہے ہیں، اللہ نے ان کی کمائی میں برکت
زکات دیا ہے تو خدا کے واسطے زکات کا پیسہ نہ لے۔ زکات یہ گندا پلید خبیث مال ہے، یہ حرام مال ہے۔ آپ کے لیے تو زکات دیتے ہیں۔ کتنے لوگ آتے ہیں غریب جن کے بچے کما رہے ہیں لیکن آئے ابھی مار رہے ہیں غریبوں کی طرح اور زکات کا پیسہ ہڑپ ہڑپ کر کے کھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح وہ ادارے جو سوشل ورک کا کام کرتے ہیں، لوگوں سے زکات لیتے ہیں، وہ اسکول سے غریبوں کے نام اور غریب اسٹوڈنٹ کے نام سے زکات لیتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے زکات کو غریبوں میں خرچ کرے۔ ورنہ کتنے ادارے ایسے جو غریب جو زکات کا پیسہ لے کر کے فنڈ رکھے ہوئے ہیں، بینکوں میں زکات کا پیسہ پڑا ہوا ہے، 2 سال ہو گئے زکات کا دینے کا ذریعہ نہیں، 3 سال گزر گئے، وہ سوشل ورک کی تحریکیں اور تنظیمیں اور وہ اسکول کے ادارے جو غریبوں کے نام سے زکات کا پیسہ لیتے ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ دوسرا سال آنے سے پہلے زکات کو ادا کیا جائے۔ اگر زکات ادا نہ ہوئی تو لینے والے سارے جہنم کے کٹہرے میں کھڑے کر دیے جائیں، سارے کے سارے ممبرز اور کمیٹی کے ذمہ دار جہنم کی عذاب کے مستحق بنیں گے۔ جہنم کے عذاب میں جیسے زکات نہ نکالنے والوں کا عذاب ہوگا، اسی طرح زکات لے کر کے غریبوں میں خرچ نہ کرنے والوں کو اس سے بھی زبردست عذاب ہوگا۔ اس لیے انہوں نے مالداروں سے زکات نکال کے غریبوں تک صحیح وقت پر نہیں پہنچایا ہے۔ اسی لیے ہر آدمی لینے والا بھی سوچے، دینے والا بھی سوچے، تب جا کر کے یہ زکات صحیح طور پر ادا ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر زکات دینے اور صحیح طور پر زکات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ کی توفیق عطا فرمائے۔